بہت بہت شکریہ اور حکومت کی بینچز کی طرف سے جو سپورٹ ملی ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ کراچی کے منتخب نمائندوں کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آئے کہ آج کا روٹین کا بزنس معطل کر کے خاص طور پر گل پلازا کی آتش زدگی کے سانحے کو یہاں زیر بحث لایا جائے اور اس پر ڈسکشن ہو۔ میرے خیال میں یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی شہر بھی قومی شہر نہیں ہے ماں سوائے کراچی کے، کیونکہ کراچی اپنی حیت، اپنی نوعیت اور مختلف اللسان، مختلف المذاہب، مختلف المسالک، مختلف الطبقات اور مختلف العلاقہ جات کے لوگوں کی آماجگاہ اور مرکز ہے۔ وہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری رہتا ہے، وہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا مقیم ہے۔ اس شہر کو پاکستان کے تمام صوبوں کو بھی اونرشپ دینی چاہیے، اور یہ بات اور یہ بحث صرف قومی اسمبلی میں نہیں، سینٹ میں بھی کارروائی معطل ہونی چاہیے۔ چاروں صوبائی اسمبلی میں بھی روٹین کی کارروائی معطل ہو اور سانحہ گل پلازا پر بحث ہونی چاہیے، اور یہ عزم یہاں سے آنا چاہیے، یہ اتفاق رائے اس قومی ایوان میں قائم ہونا چاہیے کہ یہ قومی شہر کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ قومی المیہ ہے، یہ قومی سانحہ ہے، سب سے پہلے اسے قومی سانحہ اور قومی المیہ ڈکلیئر کیا جائے، اور جس طرح قومی سانحات اور قومی المیوں سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پوری قوم رسپونڈ کرتی ہے، پوری قوم کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب، 75 سالوں سے 77-78 سالوں سے کراچی پاکستان کے قومی خزانے میں 60 سے 65% کا ریونیو حاصل اور ٹیکسز دے رہا ہے۔ کراچی سندھ کے صوبائی خزانے میں 78 سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ 90 سے 95% جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو یہ کراچی والوں کا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے، کراچی کے بنیادی مسائل کو کون ایڈریس کرے گا اور کب وہاں کے بنیادی مسائل ایڈریس ہوں گے۔ سڑکیں وہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، 90% سڑکیں ٹوٹی، بلکہ 95%۔ وہاں 2008 سے پانی کا ایک اضافی قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا کراچی کو۔ K4 کا پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 14 سال تک سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی تحویل میں رہا، بڑی مشکل سے وہاں سے بازیاب کرا کے وفاقی حکومت اور وابڈا کے حوالے کیا، تب جا کے اس میں پیش رفت ہوئی، اور اب 75% تو منصوبہ مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ MQM اور PMLN کی نگرانی میں اگلے سال کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملے گا۔ یہ باتیں کرنے کی تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لایا جائے، ڈسپیئر کا خاتمہ ہو، ڈسپونڈنسی کا خاتمہ ہو، آپٹیمزم اور ہوپ کو لایا جائے، تاکہ مارکہ حق نے، ہماری افواج پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے، جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو 10 مئی کو جو کچھ حاصل کیا، اچیو کیا، جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا، پاکستان کے ہر پاسپورٹ کی ناموس اور حرمت کو اگلے لیول تک پہنچایا، تو پھر اگر اسے قائم و دائم رکھنا اس کامیابی کو، تو سال 2026 معیشت کا سال ہے، مارکہ معیشت کی طرف ہمیں جانا ہے، اور مارکہ معیشت کی بات ہو، پوری دنیا کے دروازے کھلے، سول اور ملٹری قیادت پوری دنیا کے کیپٹلز میں جائے، اور 25 کروڑ عوام کے لیے وہاں مواقع کے دروازے کھلے۔ ہمارے نوجوانوں
کے لیے ہنر سکھا کے انہیں ہم پوری دنیا میں جو معیشت ہے پوری دنیا کی اس میں سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں۔ اسپیکر صاحب، ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہاں 2 دہائیوں کی بے حسی، ڈھٹائی، ہٹ دھرمی اور مطلوق العنانی، عاقبت اندیشی، بے حسی اور بدترین اور کرپٹ حکمرانی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں، ارے کسی اور کہ دانستہ یا نادانستہ ماضی میں کوئی غلطی ہے اس کا ذکر کر کے اتنے بڑے سانے ہیں کہ گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو کیا آپ بری الذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد، آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سانے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے۔ میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا، حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئیں اور زبردستی کراچی کی میئرشپ چھینی گئی اور زبردستی وہاں چلے، جو بھی ہوا آپ کا میئر ہے بھائی، آپ نے اسے بٹھا دیا، لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے۔ پھر نمبر 2 وہاں پارٹی جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کہ اپوزیشن کا جو وہاں لیڈر ہے بلدیہ میں، وہ بھی 20 گھنٹے کے بعد پہنچا۔ جماعت اسلامی کے قائد 20 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا جب پتا چلا کہ بھائی یہ تیسرے درجے کی آگ ہے اور ایسی لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پر، میں ایک محکمے کی بات نہیں کر رہا کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ میں اس امر اور عمل کے باوجود بھی فرقان شہید کو، جس نے آپ کی بلدیہ کی ناموس کی خاطر، میئر کی ناموس کی خاطر فائر فائٹر فرقان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کراچی کے نوجوان کو کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے بتایا کہ وہ بھی گل پلازہ کے جو متوفین ہیں، جو وہاں کے لوگ شہداء ہیں، جو وہاں کے زخمی ان کے ساتھ ہے، 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو ان سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی اپنے تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی، 3 سال سے میئرشپ ہے مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ اسپیکر صاحب، فٹ سول کے گراؤنڈ بن رہے ہیں، کلفٹن کے پارکوں کو ختم کیا جا رہا ہے، فٹ سول اور پیڈل، اور یہ جو مارکیٹ ہے آپ کو پتا ہے کراچی شہر 4 کروڑ آبادی کا، یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اپنی کئی میٹنگ میں، اپنی کئی ڈیلیبریشنز میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی۔ آصف علی زرداری صاحب سے آپ پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھ لیں، 4 کروڑ کی آبادی کو گنا جاتا ہے 2 کروڑ، اور 2 کروڑ انڈر کاؤنٹڈ، انڈر ریپرزینٹڈ اینڈ انڈر فنڈڈ، زیرو فنڈ۔ تو آج اس کا یہ حال ہے کہ آپ کے فائر بریگیڈ بھی ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر کر پہنچ رہے ہیں۔ پھر جو باؤزر ہیں، یعنی 1 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچے، کوئی 15 منٹ بعد نہیں پہنچے، وہاں کے لوگوں کا آنکھ کھودے کا حال، ان کی چشم دید گواہی کہتی کہ 1 گھنٹے بعد پہنچے۔ اور کتنے فائر بریگیڈ ہیں؟ کل 100 فائر بریگیڈ ہیں 4 کروڑ کی آبادی کے لیے، اس میں سے 50 کام کر رہے ہیں، 50 خراب ہیں، اور 50 میں سے بھی کوئی 15 ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے باقی فائر بریگیڈ۔ اور فائر بریگیڈ اسٹیشن کتنے ہیں؟ فائر اسٹیشن صرف 25 اسٹیشن ہیں۔ نیو یارک جیسے شہر میں 400 فائر اسٹیشنز ہیں۔ دنیا کے بڑے شہروں میں، بڑے شہروں میں 300 400 فائر اسٹیشن ہے۔ پیڈل بنا رہے ہیں، فٹ سول بنا رہے ہیں، پارکوں کو ختم کر رہے ہیں، ٹینس کے کورٹ ختم کر دیے، پیڈل فٹ سول، لوگوں کو، نوجوانوں کو لگا دیں ان کھیلوں میں
تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بھول جائیں, اپنی منزل کو بھول جائیں اور اسی چیز میں ان کو الجھا دیا جائے. یہ کام ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لے. یہ قومی اسمبلی کوئی پالیسی وضع کرے, کوئی ایس او پی بنائے, اپنی مجلس عاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو متحرک کریں جو صوبائی اسمبلی میں ہے, جہاں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے. ہم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام ایسی عمارتیں, 275 سے زیادہ تجارتی مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کا یا سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. اسپیکر صاحب, اگر آج سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں متحرک ہو جائیں صوبائی اسمبلی کی اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل کی, اگر یہ مجلس عاملہ متحرک ہو جائے, ان تنظیموں کو انگیج کرے اور انہیں انگیج کرنے کے بعد پھر وہاں پر ان کے ساتھ ایس او پی بنائیں. چائنا سے غبارے آ رہے ہیں, سالگرہ کے امپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ بال نما ڈیوائس ہے جو ہر مارکیٹ میں اینٹی فائر یا فائر فائٹنگ ایک ڈیوائس ہے. وہ ہر مارکیٹ میں 10 15 20 لگا دیں, موقع آئے, خطرہ آئے, ایک پن نکالی اور سارا فوم نکل کے پوری مارکیٹ میں آگ کو آنن فانن بجھا سکتا ہے. ساری چیزیں آ رہی ہیں, امپورٹ ہو رہی ہے, لیکن جس کو امپورٹ کرنا ہے اس کی لیڈ کون لے گا؟ حکومت, صوبائی حکومت, کے ایم سی کی حکومت. کے ایم سی کے بڑے, صوبے کے بڑے ہم ساتھ ہیں, بیٹھے ہمارے ساتھ. مجلس عاملہ صوبائی اسمبلی میں ہم ہیں, وہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را اب یہ آخری آتش زنی کا سانحہ ہونا چاہیے, قومی سانحہ. دیکھیں یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی, یہ ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے. کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے جو پہلے سے جلے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں, ستم زدہ ہیں, ظلم سہ رہے ہیں. بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات میں نہیں کرتا, مہنگائی بے روزگاری کی بات نہیں کرتا. اگر پورے ملک میں بے روزگاری تو اس کی شرح سب سے زیادہ وہاں ہے. جعلی ڈومیسائل وہاں پر ہے, ڈبل ڈومیسائل وہاں پر ہے, ہمارے بچوں کو روزگار نہیں مل رہا. اسپیکر صاحب یہ سیریس معاملہ ہے. مارکائی معیشت پہ جانا ہے, دنیا کے دروازے کھلے ہیں, ایک بیس چاہیے. کوئی اور شہر ترقی کا انجن, کوئی اور شہر معیشت کا ہب اور مرکز ابھی تک اس طرح نہیں بن سکا. آئے 144 شہروں کو زہران ممدانی کا نیو یارک بناتے ہیں, صادق خان کا لندن بناتے ہیں. انہیں پولیس کے اختیارات, کمیونٹی پولیس, ٹریفک پولیس, اسمال میڈیم انٹرپرائز, اسکول, کالجز, یہ سارے ادارے انہیں دیتے ہیں. انہیں لینڈ, پوری زمینیں ملٹیپل ایجنسی کنٹرول ہے. کہیں کی مٹی, کہیں کا روڑا, بھانمتی کا کنبا جوڑا, ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. یہ ملٹیپل ایجنسی کنٹرول جو بڑے شہروں میں سے ختم کرنا ہوگا. چائنا کا میجک کیا ہے؟ نو ڈیموکریسی, ون پارٹی رول, کمیونسٹ پارٹی رول, ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ. پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی امریکہ, نیو یارک, کسی شہر چلے جائیں, ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ, ایمپاورڈ میئر, ایمپاورڈ لوکل کاؤنسل. اس کے بعد ویسٹ منسٹر ماڈل چلے جائیں یو کے, وہاں ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ, ایمپاورڈ کاؤنسل ہے. اسی طریقے سے جہاں منارکی ہے, بادشاہت ہے, یو اے ای, ساتھ کے ساتھ ان کی جو ریاستیں ہیں وہ خود مختار اور آزاد ہیں. الیکشن نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, پولیس الگ ہے, ان کے سارے قوانین لوکل گورنمنٹ کی طرح. شہر ہیں, کوئی صوبے نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں, شہر ہیں لیکن آزاد. خود 144 شہروں کو آزاد کریں. یا تو اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بنائیں. اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ, چاہے سندھ کا ہو, چاہے پنجاب کا ہو, چاہے کے پی کے کا اور بلوچستان کا بھی ہو, شاید اتنی بڑی آبادی کا بوجھ نہیں سہار سکتا, نہیں لے سکتا. اتنے لاکھوں اسکولوں کا حساب, اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ اختیارات میئر کو, ٹاؤن چیئرمین, تحصیل کے چیئرمین, یو سی چیئرمین کو دینے ہوں گے. اسپیکر صاحب, یہ فائر فائٹنگ سے لے کر یہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو آئینی ترمیمی پیکج, اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بننا چاہیے. یا وہ ہو اور وہ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ نئے انتظامی یونٹس پہ بات ہو. انتظامی یونٹس بننا, 140 کے تحت اختیارات دینا. اسپیکر صاحب, یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں, اللہ نہ کرے یہ ملک کی تقسیم نہیں, یہ انتظامی تقسیم ہے. اسپیکر صاحب, یہ وسائل کی تقسیم ہے, یہ انصاف کی تقسیم ہے. اسپیکر صاحب, یہ فیصلہ کرنے کی, اقتدار کی یہ تقسیم ہے لوگوں کی دہلیز تک, انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنانے کا عمل ہے. اسپیکر صاحب, اس کو سیاست کی نظر نہ کریں.
اللہ کے واسطے اس پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, شہر کراچی کو اس کا کردار ادا کرنے دیں. اسپیکر صاحب, یہ جو حکومتیں ہیں انہیں سمجھائیں کہ سنجیدہ ہو کر ان مسئلوں کو دیکھیں. ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, بولٹن مارکیٹ نظر آتش زنی کا واقعہ ہوا تھا. شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے. ہم نے ایک بہترین وہاں پر ایک جو نقصان کے ازالے کا پیکج 3 ارب کا دے کے ایک ایک تاجر اور دکاندار کو نہ سے مطمئن کیا. اس کا جو سامان جلا تھا اسے ازالہ کیا, اس کا نقصان پورا کیا, اس کی دکان, اس کی مارکیٹ کو بنایا, ریپیئر کیا اور دوبارہ وہاں کاروبار شروع ہوا. مجھے بتائیے کیا آباد کو بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یا مرتضیٰ وہاب نے بلا کے آباد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی؟ ساری بینکوں کے کنسورشیم کو بلا کے کوئی میٹنگ کی کہ بھئی یہ کیسے بنے گا؟ کوئی ایس بی سی اے کے جو آپ کے انجینئرز ہیں ان کو بلا کے کہ یہ کتنی مخدوش ہے, پوری گرے گی, گرنے کے بعد کیسے بنے گی, اس کی کوئی آپ نے اس وقت تو آپ کو وہ میٹنگ کرنی چاہیے. اور آپ 24 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں. آپ کو اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہاں پوری رات نہ رکتے تو قوم کار کو, کمانڈر کراچی نیوی کو رات کو 1:30 بجے شاید کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا. انہوں نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ یہ التجا ہے ہماری کہ گل پلازا کو بچائیں. تو رات کو جو 20 لوگ جو ہے وہ زندہ باہر آئے, وہ اس حصے کی آگ بجھی تو وہ لوگ باہر آئے. کے پی ٹی کے باؤزرز آئے, کے پی ٹی کی سنورگل آئی, نیوی کی سنورگل آئی, نیوی کی سنورگل کے ساتھ فوم آیا. صرف پانی سے یہ آگ نہیں بجھتی. اسپیکر صاحب, یہ آگ اب گل پلازا میں نہیں, ہمارے دلوں میں ہے, کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے, اور یہ دل سے نکلی. ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے. اگر آپ کی بینائی ہے, آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے, اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے. اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویز, پھر ایک حادثہ ہوگا, پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, کسی پہ ڈال دیں کسی پہ ڈال دیں. گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے, جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں, دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے. پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی ڈیموکریسی؟ اسپیکر صاحب, کسی شہر کو کالونی بنایا جائے, یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں. ایس او ایس کال ہے, اس کا نوٹس لیں, گل پلازا کی آگ بجھائیں, تحقیقات کریں, اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے, تنظیم انجمنوں تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بنائے, اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائے, پیکج کا مناسب انتظام کریں, اور کراچی چیمبر آف کامرس کو, تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے, دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا, عمارت کو, اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں. سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے. کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے, اسے فعال کریں. اسپیکر صاحب, اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں. سو موٹو نوٹس لے, اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی, ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے, اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں. وہ واحد قومی شہر ہے, کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. کراچی بچاؤ مہم ایم کیو ایم نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے. ہم اس کے لیے گلی گلی محلے میں لے جا رہے ہیں, سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز, مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ. تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے, بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں. 85 میں پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا. آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ, ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا. کیا آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر؟ تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر.
اسپیکر صاحب لاوا پکڑا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں, اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے, پھٹا تو ہم سب ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو آج فیصلہ کرنا ہے, ناؤ اور نیور, ارریلیونٹ ہونا ہے یا ریلیونٹ رہنا ہے, ملک بچانا ہے یا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, تھینک یو سو مچ. شکریہ. خواجہ آصف صاحب.